یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی توجہ ایک دوسری طرف کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ سنایا۔ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتی ہیں، سنیے گا آپ نے کہ دنیا بھر کے مسلمان، صرف ملک پاکستان کے نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ تمام مسلمان اس قرآن کریم کے فائز عیسیٰ صاحب اس قرآن کریم کے سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، مکمل آیت، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کے تحت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس آیت کے تحت، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے تحت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس آیت کے تحت، اور سورہ احزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کے تحت، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے علاوہ سینکڑوں آیات اور کئی احادیث ہیں، ان کے تحت دنیا بھر کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ بے انتہا کا معنی سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری گزارشات فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ہے کہ بے انتہا محبت کرتی ہے۔ یہ جو زمین ہے، دھرتی ہے، اس کے نیچے دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین، اس زمین کی بھی انتہا ہے، اور اس زمین میں جتنے ریت ہیں، ان کے ذرات ہیں، ان کی بھی انتہا ہے، اور جتنا پانی ہے اس کے نیچے، اس زمین سے اوپر، اس کی بھی انتہا ہے۔ زمین سے اوپر آسمانوں میں چلے جائیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، بیت المعمور ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر عرش ہے، پھر کرسی ہے۔ 7 زمینیں، 7 آسمان،
ان میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کی انتہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اوئے توجہ کیجئے گا، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر جتنے ملک ہیں اور ان میں جتنے خزانے ہیں، زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں، زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں، پھر یہ سورج، چاند، ستارے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتوں آسمان، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جنت الفردوس، جنت المأوا، جنت النعیم، عرش، یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، یہ 14 طبقات، اور جو کچھ اس 14 طبقات میں ہے مخلوقات میں رب کے علاوہ، یہ تمام 14 طبقات کی چیزیں ہمارے ہاتھ کی ایک ہتھیلی میں رکھ دیے جائیں اور سامنے آمنہ کا لال کی محبت ہو، رب کعبہ کی قسم ہے ہم اس 14 طبقات کو یوں ہواؤں میں پھینک دیں گے اور آمنہ کے لال کی محبت کو سینے سے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت ہے، اور ایمان بالرسالت کا پہلا شرط، پہلا تقاضا، پہلا حکم وہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ تو مسلمان نہیں ہے، پھر ہمارا اسلام نہیں، کلمہ نہیں، ایمان نہیں، نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر یہ نمازیں نہیں ہیں، پھر یہ روزے بھی نہیں ہیں، پھر یہ عبادات بھی نہیں ہے، یہ تلاوت بھی نہیں ہے، یہ ذکر و اذکار بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان میں سب سے پہلے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے اتنی محبت مخلوقات میں ہم کسی سے نہیں کرتے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو، اپنی اولاد کی جانوں کو، اپنے ماں باپ کی جانوں کو، اپنے کنبہ قبیلہ رشتہ داروں کی جانوں کو، آل مال جان دولت کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے ہر گھڑی ہر لمحے تیار کھڑی ہے۔ ہم نتیجوں سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ایسے فیصلے ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کوئی مائی کا لال ہم سے منوا بھی نہیں سکتا، نہیں مانتے ہم ان فیصلوں کو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
آپ کے نام پہ حضرت عیسیٰ کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا، اور یہ دنیا بھر کے جو عیسائی آج ان قادیانیوں کو گلے سے لگا رہے ہیں، دنیا بھر کے عیسائی قادیانیوں سے محبتیں بانٹ رہی ہیں، ہمدردیاں بانٹ رہی ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اسی غلام ابلیس کانا دجال اس نے جتنی توہین، جتنی گستاخی، جتنی بے ادبی حضرت عیسیٰ کی ہے، اور عیسائیوں اتنی بے ادبی اور گستاخی اور توہین کسی پیغمبر کی نہیں کی۔ اٹھائیے اس کی کتاب حقیقت الوحی، نزول المسیح اٹھائیے، حاشیہ 40 اٹھائیے، اعجاز احمدی اٹھائیے، اس نے کتنی حضرت عیسیٰ کی گستاخیاں کی ہے۔ یہ زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظوں کو پڑھوں۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا کے رکھا اس کانیے نے؟ اسے نبی مانتے ہیں، یہ انسان کے لانے کا بھی حقدار نہیں تھا، یہ انسان کے لانے کا بھی حقدار نہیں تھا۔ یہ کانا دجال دہشت گرد تھا، یہ آتنکواد تھا، یہ فتنہ اور فساد پرور تھا، دنیا کا بدترین کافر ہے۔ جو اس کانے دجال کو مانتے ہیں، اس کے پیروکار، اور یہ خود کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے، اللہ کی توبہ کریں، اور قیامت کے دن جہنم میں بھی جا کر یہ کافر ہیں۔ ان کے حق میں آپ فیصلہ دیتی ہیں۔ آپ نے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑائی ہیں، آپ نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، نہیں مانا آپ نے آئین پاکستان کو۔ ہم ایسے فیصلوں کو، سنیے گا، ایسے فیصلوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آڑے آ جائیں، وہ کوئی بھی یہ فیصلہ دے، ہم ایسے فیصلوں کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں۔ ایسے فیصلوں کو، یہ ملک میں فتنہ کرنے کی بات ہے، ملک کے امن و امان کو تباہ کرنے کی بات ہے، ملک میں فساد برپا کرنے کی بات، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت یہ فیصلے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے انہوں نے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا، الیکشن میں جو داندلی ہوئی، لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا کر اس طرف لگا، ہم ہر محاذ میں تمہارا مقابلہ کریں گے، ہر میدان میں ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہم تمہارے سارے سازشوں سے بخوبی واقف ہیں، ہر چیز کو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں کہ کب فیصلے کر رہے ہو اور کس وقت اور کس کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی ہر چیز کو ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔